السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی جب فاتح کی نیلامی ہو جاتی ہے اور وہ سن باؤ کے ساتھ چلا جاتا ہے اور تالیہ جو ہے نا غصے میں وہاں سے اٹھ کے آ جاتی ہے۔ ایڈم اس کے پیچھے آتا ہے اور ایڈم اس کو کہتا ہے کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس لیے وہ ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ کہتی نہیں، وہ اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں، ہم صرف ان کے فین ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ ادھر فاتح جو ہے نا اس کے ساتھ سن باؤ کے ساتھ اپنے اسی گھر میں آتا ہے جو مستقبل میں اب اس کے پاس ہے۔ وہ اپنا گھر دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ویسا ہی ہے، بس تھوڑا فرق یہ آ گیا ہوتا ہے کہ نئے دور میں اس گھر کے آگے دکانیں ہیں، لیکن پرانے دور میں اس کے آگے ایک جنگل سا تھا اور گھر بالکل ایک سائڈ پہ بنا ہوا تھا، لیکن کچھ ایک جیسا ہی تھا کہ وہ اس کا گھر تھا۔ پھر وہ نا گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر ساری جگہ دیکھتا ہے اور چبوترا دیکھتا ہے جہاں پہ سن باؤ کا مجسمہ تھا جو وہاں پہ ابھی نہیں تھا۔ تو ابھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے سن باؤ آ کے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں اتنے قیمت دے کر کیوں خریدا ہے؟ کہتا نہیں جانتا مالک۔ کہتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی تھی اس لیے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ابو الخیر مجھے مارنا کیوں چاہتا تھا؟ فاتح بالکل چپ رہتا ہے، کہتا میں نہیں جانتا کیوں مارنا چاہتا تھا۔ کہتا کیوں؟ تم نے میری جان بچائی ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے کیوں مارا ہے؟ کہتا نہیں، آپ یہ جانچ رہے ہیں کہ میں اپنے سابقہ مالک کی برائی کروں گا کہ نہیں، اور میرا خیال ہے میں اس امتحان میں پورا اترا ہوں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نہیں برائی کروں گا، جب میں اس کی برائی نہیں کروں گا تو آپ کی بھی کسی سے نہیں کروں گا۔ سن باؤ خوش ہو جاتا ہے۔ سن باؤ کہتا ہے تمہاری روشن پیشانی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تم ایسے غلامی میں کیسے چلے گئے، مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک غلام ہو، تب جو مالک آپ جو مرضی سمجھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں ایسا کیا جانتے ہو جو تم مجھ سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہو؟ کہتا ہے سن باؤ کو وہ آگے سے جواب دیتا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے آگے بہت کچھ کرنا ہے، آپ نے پیچھے بھی بہت کچھ کیا۔ کہتا ہاں میں ہوں غلام، اور میں نے سمندر کے سفر بھی کیے ہیں، مجھے 6 کیے ہیں۔ کہتا نہیں آپ 7 کریں گے۔ کہتا 7 لیکن مجھے تو 6 کیے ہیں۔ پھر فاتح کو یاد آ جاتا ہے کہ 7ویں سفر میں اس کی موت ہو جانی ہے۔ کہتا نہیں آپ کریں گے۔ اچھا تمہیں ایسا کیسے پتا؟ کیا تم مستقبل دیکھنا جانتے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ ادھر پھر نا سلطان کا دربار جمع ہوتا ہے تو وہ اس کا باپ اس سے جیسے کاغذات سائن کروا رہا ہوتا ہے تو ملکہ اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے، لیکن راستے میں اس کو طبیب مل جاتا ہے۔ اس کو کہتی کہ آپ نے میرے باپ کے لیے ابھی تک سلطان کے غسل کا پانی کیوں نہیں بھیجا تاکہ وہ ٹھیک ہو سکیں؟ طبیب آگے سے کہتا نہیں، سلطان کے غسل کے پانی سے اگر ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تو ہمیں سلطان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ملکہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، میرا باپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو طبیب اس کی بات نہیں مانتا تو وہ بہت ایک دم سے نا اکیلی فیل کرتی ہے اپنے آپ کو کہ میں اکیلی ہوں، یہاں پہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو اگر طبیب نے کہہ دیا کہ نہیں پانی دیا جائے گا تو سلطان بھی اس کی بات نہیں مانے گا، میں کیا کروں؟ اتنے میں تالیہ وہاں پہ آ جاتی ہے۔ ایڈم کو وہ اس کو طبیب کو کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہیں دینا چاہیے۔ طبیب کو وہ بڑے پیار سے پہلے بات کرتی ہے، ایک دم سے اس کو غصے میں کہتی ہے اور اگر میں آپ کی تنخواہ، میں بھی تو مشیر خاص ہوں نا، اگر میں آپ کی تنخواہ کٹ جانے کا حکم دوں تو مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو طبیب ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہتے ہیں ملکہ سے معافی مانگیں، ان کے باپ کی صحت کے لیے جو چیز ضروری ہے ان کی مدد کریں۔ ملکہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ میری مدد کیوں کر رہی ہے؟ تو بھی پھر ملکہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے میں بھیجتا ہوں پانی ادھر۔ تو ملکہ اس کے جانے کے بعد پوچھتی ہے کہ تم میرے بارے میں کیوں میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں کر رہی ہو، حالانکہ مجھے ڈر ہے کہ تم جیسے میرا سب کچھ چھیننا چاہتی ہو۔ لیکن تالیہ اس کو کہتی نہیں، آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہیں، میں نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے میرے بارے میں پتہ لگوایا ہے، میں آپ کو اپنے بارے میں خود بتا دیتی ہوں، یہ لیں، اس میں میرے بارے میں سب کچھ لکھا ہے، اگر آپ کو کھول کے دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ کہتی کیوں؟ تم یہ سب کچھ کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کہتی بس میں جہاں جانا چاہتی ہوں میرے پاپا وہاں مجھے جانا نہیں دینا چاہتے واپس، اور مجھے واپس ہی جانا ہے۔ تو ملکہ ایک دم سے انہوں نے ایسا کیا ہے وہاں پہ؟ کہتی وہاں پہ کوئی ایسا ہے جو میری چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے، جو مجھ سے بات نہیں کرتا، ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے نا، پھر جیسے ہی باتیں فاتح کے بارے میں بول رہی ہوتی ہے تو تالیہ یان صفو جو ہے نا ایک دم سے حیران ہوتی ہے، تم اپنے گاؤں کے عیش و آرام چھوڑ کر، مطلب محل کے عیش و آرام چھوڑ کے گاؤں واپس جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہاں، مجھے یہ محل نہیں اچھے لگتے، اب مجھے واپس جانا ہی ہے اس کے لیے جو مجھے یاد آتا ہے۔ تو ملکہ اس سے ایک دم سے پوچھتی ہے کیا کسی کو چھوڑ کے آئی ہو پیچھے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ کہتی ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ تو ملکہ کہتی ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر ملکہ وہ سارا جو اس کے بارے میں مراسلہ ملا ہوتا ہے نا کہ تالیہ کیا تھی وہ جلا دیتی ہے اس کے سامنے، اور جلا دیتی ہے تو تالیہ کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ اب میرے بارے میں یہ انکوائری نہیں کرائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ایڈم اس کو کہتا ہے کہ آپ نے سچ میں اس کو سچائی بتائی تھی؟
کہتی نہیں بس میں نے اپنے بارے میں سچ بولا ہے، اب وہ میرے پیچھے نہیں پڑے گی. اس کو پہلے یہ ڈر تھا کہ میں شاید اس کا تخت اور اس کا سلطان اس سے چھین لوں گی، اب اس کو پتہ چل گیا میں اس سے کچھ نہیں چھیننے والی، اس لیے وہ میرے بارے میں نہیں کروائے گی. پھر وہ دیکھتی ہے کہ سارے لوگوں سے نا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہوتا ہے. تالیہ اس نے نا اپنا حلیہ چینج کر کے لوگوں کے بیچ میں گھوم رہی ہوتی ہے ایڈم کے ساتھ. تو کہتی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایڈم بھی دیکھتا ہے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. کہتی یہ تو لوگوں سے جبراً ڈبل ٹیکس لے رہے ہیں، تو یہ تو غلط ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی جو آج کل کے دور میں ہماری حکومت کرتی ہے کرپشن، وہی کچھ ہو رہا ہے. ادھر وہ جو ٹیکس لے رہا ہوتا ہے نا محمود برنی نام کا کوئی آدمی ہوتا ہے، ابوالخیر کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ابوالخیر اب وزیر خزانہ ہے تو وہ لوگوں سے زبردستی ٹیکس نکلوا رہا ہے ڈبل ڈبل. وہ سنباؤ کے گھر میں بھی آتا ہے تو وہاں پہ فاتح کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی غلام ہوتا ہے ابوالخیر کا محمود برنی. فاتح اس کو اندر بلوا لیتا ہے، باقی سارے سپاہی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ابوالخیر اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا تم ہمیں آزاد کراؤ گے. کہتا نہیں وہ میں نے نہیں کرنا، وہ سنباؤ کریں گے. تم وہ آتے ہیں تو ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرو، وہ تم لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کی کچھ کوشش کرے گا، کیونکہ جو مجھے پتہ ہے وہ یہی تھا. اتنے میں جب سنباؤ آتا ہے تو اس کو وہ اس کی ساری پریشانی بتاتا ہے اپنی، ابوالخیر کا غلام. تو سنباؤ کچھ نہیں کرتا، کہتا نہیں میں خود ایک غلام ہوں، مجھے اپنی غلامی پہ فخر ہے، تم لوگوں کو بھی اپنے مالک کی خدمت کرنی چاہیے. فاتح سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو تاریخی کتابوں میں لکھا تھا اس کے مطابق تو سنباؤ نے ہی سب کو آزاد کروایا تھا غلاموں کو. وہ اس کے سامنے جو سنباؤ کا مجسمہ ہوتا ہے جو اس کی نظر میں بڑا اچھا، وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تو اس کو یہ سمجھ رہا کہ لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ادھر جو ہوتی ہے نا تالیہ، وہ اپنے باپ کے کمرے کی پھر تلاشی لے رہی ہوتی ہے. وہاں پہ اس کو وہ بوتل مل جاتی ہے جس سے اس نے وہ مشروب پیا ہوتا ہے. تو جو ہوتی ہے نا اس کا باپ کہتا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں باپا، وہ میں ویسے آپ سے ملنے آئی تھی. کہتا تم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جاسوسی کرتی ہو یہ وہ. کہتا سنا ہے کہ تم آج کل بڑا شہر میں گھوم کے لوگوں کے بڑے حالات معلوم کر رہی ہو، کیا تمہیں یہ جگہ راس آ گئی ہے؟ کہتی ہاں میں اب یہی رہنا چاہتی ہوں، طاقت کس کو اچھی نہیں لگتی. تو اس کا باپ کہتا احتیاط کرو، مجھے تم پہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو. کہتی باپا میں وہ ہوں جو لوگوں کے گھروں میں نا بلی بن کے گھس جاتی ہے. تو اس کے جانے کے بعد جو راجہ مراد ہوتا ہے نا سوچ میں پڑ جاتا ہے میری بیٹی واقعی کیا وہی ہے جو وہ خود کو بتاتی ہے، یا وہ کچھ ایسا کام کرتی ہے جو نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا کبھی. ادھر نا جو غلام فاتح جو ہے نا، جو اس کا سنباؤ کا غلام ہوتا ہے، سنباؤ کا نا ایک چائے خانہ ہوتا ہے جس کا نام چیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ نا بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے. پھر وہاں پہ نا وہ ایک سنباؤ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو باتیں کرتے کرتے وہ اس کو فاتح کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہی غلام ہے نا جس کو تم نے بہت سارے پیسوں میں خریدا ہے؟ سنباؤ کہتا ہاں یہ بہت اچھا ہے. تو کہتا ہاں. تو فاتح سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ابوالخیر کی حویلی سے. کہتا نہیں اس سے پیچھے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کہتا آپ لوگ سب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غلاموں کو ناجائز بنا کر وہ قید کر کے لاتا ہے اور بیچتا ہے. کہتا لیکن وہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، تم لوگوں کی قسمت میں غلامی ہے، غلامی کرو. ایک دم سے فاتح کو غصہ چڑھتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے. کہتا میرا نام فاتح بن رامزل ہے، مجھے اللہ نے ہر طبقے سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے. میں نے رئیسوں کی بھی دوستی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھما ہوں اور میں نے ملک کی سیر بھی کی ہے. میں کسی کی امارت یا طاقت کے روب میں نہیں آتا اور نہ ہی مجھے کسی کی دوستی چھن جانے کا خوف رہتا ہے. میں نے اپنی ہاتھوں سے قبریں کھودی ہیں. مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا، بھلے سامنے قاضی وقت ہو. میں نہیں ڈروں گا اور میں ان غلاموں کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا. پھر وہ ایک دم سے سیدھا ہوتا ہے اور پیچھے جا کے نا مڑ کے بیٹھتا ہے. پھر اس کو یاد آتا ہے یہ لائنیں تو میں نے بنگارا ملاو میں پڑھی تھیں. اس کو 2 سال پیچھے کا اپنا کوئی منظر یاد آتا ہے جب وہ گاڑی میں یہ لائنیں پڑھتا ہے. اور بعد میں اینڈ پہ وہ اس لائنوں کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ میں سنبا ہوں. تو کہتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھولا میں نے ہے، نام سنباؤ کا اس وقت لکھا تھا، اس لیے تو مجھے لگا تھا کہ سنباؤ نے یہ سب کچھ کیا تھا. ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا تو پاس دیکھتا ہے ایڈم وہ ساری لائنیں سن کے نا لکھ رہا ہوتا ہے. تو ایڈم کے پاس آتا ہے، اس کا گلا پکڑتا، کہتا تم جھوٹ لکھو گے یہاں پہ، یہ اگلے مستقبل میں جا کے یہ لائنیں سنباؤ کے نام سے منسوب کی جائیں گی کہ سنباؤ نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن یہ تو میں ہوں. تو ایڈم کہتا میں سچ لکھوں گا، آپ بے فکر ہیں، میں جھوٹ نہیں لکھوں گا. کہتا جو مرضی کرو. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ میں ہی تھا. اس کی بیٹی بھی آریانہ بھی اس کے سامنے آتی، کہتی ڈیڈ وہ آپ ہی تھے، آپ کو سنباؤ سے امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے، یہ آپ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو غلامی سے اتارنا ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. اس میں تفصیل تو کچھ نہیں لکھی تھی، بس اتنا تھا کہ سنباؤ نے کوئی تحریک چلائی تھی جس سے غلام آزاد ہوئے تھے. اگر یہ سب کچھ
سنباؤ نے یہاں سے شروع کیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ جیا خانے سے شروع ہوا تھا، لیکن کیسے؟ اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ادھر جو ہے نا تالیہ کچھ دن بعد پھر ملکہ سے ملتی ہے، وہ دونوں بہت اچھی دوستیں بن گئی ہوتی ہیں۔ ملکہ کا اس نے پورٹریٹ بنایا ہوتا ہے جو اس کو دیتی ہے۔ ملکہ اپنا پورٹریٹ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے کہ تم نے میرا بہت اچھا پورٹریٹ بنایا ہے، تم نے یہ سب کچھ یہاں کہاں سے سیکھا ہے؟ کہتی وہ میں نے ایک دور افتاد قلعے میں تھے وہاں سے سیکھا تھا۔ ویسے یہ کام میں نے پہلی بار نہیں کیا کہ کسی سلطان کی بیوی کی تصویر بنائی۔ اس کو فاتح کی بیوی اسرا یاد آ جاتی ہے جو اس نے اس کی پینٹنگ بنائی تھی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، کہتی تم اچھا کام کرتی ہو، تمہاری وجہ سے میرے پاپا آج کل مجھے پتہ چل رہا ہے صحت ان کی اچھی ہو رہی ہے، 1 ہفتے سے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کہتی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہے، میں کسی باپ کی بیٹی سے محبت کو دیکھ سکتی ہوں۔ وہ آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے، بس میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کمزور نہیں ہیں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے قلعے کی طرف، تو ایک دم سے کہتی یہ آپ کو کیا یاد ہے؟ کہتی میرا شہر، میرا گھر، جہاں بہت سے لوگ ہیں جن سے میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہ آگے سے اس کو کہتی تو مل لاؤ نا۔ کہتی نہیں، میں اگر ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آ سکوں گی، اس لیے مجھے میرے باپا بھیجتے نہیں ہیں۔ تو ایک ایسی جگہ ہے یہاں ملاقہ میں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، 3 چاند والا جزیرہ۔ کہتی 3 چاند والا جزیرہ؟ کہتی ہاں وہ اسیب زدہ ہے نا، وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں یا کشتیاں جاتی ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئی ہیں آج تک۔ تو تالیہ بھی ایک دم سے چونک جاتی، کہتی نہیں، جہاں مجھے جانا ہے وہ اسیب زدہ نہیں ہے، بس وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ جو غلطی پہ معاف بھی نہیں کرتے، بس منہ موڑ لیتے ہیں اور ندامت میں ڈال دیتے ہیں۔ کہتی تم اپنی عزت کرو گی نا تو ہر کوئی عزت کرے گا۔ پھر ایک دم سے ملکہ یانسو کو پوچھتی کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہتی پتہ نہیں، محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن شاید میں ان کی پرستار ہوں۔ تو ملکہ کو یہ لفظ نیا لگتا ہے، کہتی پرستار کیا ہوتا ہے؟ کہتی یہ ہماری دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں ہی لگ سکتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو ملکہ کو اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کسی سے بہت محبت کرتی ہے اور اسی کے لیے واپس جانا چاہتی ہے۔ تو کہتی تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ کہتی سلطان کی اصلی طاقت اس وقت راجا ہے، ہمیں راجا اور سلطان میں لڑائی کروانی پڑے گی۔ کہتی وہ تمہارا باپ ہے۔ کہتی وہ میرا باپ ضرور ہے لیکن مجھے قید کر کے رکھ رہا ہے، مجھے جانے نہیں دیتا کہیں، اور مجھے جانا ہے۔ اور ادھر نا جیا کے اندھیرے کمرے میں وہ بیٹھا نا فاتح نا 2 لوگوں کو نا دیکھ رہا ہوتا ہے جو نا ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، ہوتے غلام ہیں اور باتیں کری جا رہے ہوتے ہیں اور چائے پی جا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ فاتح ان کو دوبارہ چائے دے دیتا ہے تو وہ ایک بولتا ہے کہ ہم نے دوبارہ چائے نہیں مانگی۔ کہتا کوئی بات نہیں، پی لو۔ واپس اندر باورچی آتا ہے چائے دے کے، تو باورچی اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے ان کو چائے ایکسٹرا کیوں دے دی اور پیسے ہم نے ان سے لیے نہیں ہیں۔ آتا کوئی بات نہیں، روز اتنا سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا کیا ہو گیا، دینے دو مجھے۔ پھر اس کو فاتح کو ایک دم سے کچھ اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے ان غلاموں کے لیے۔ ادھر نا سلطان مرثد کو نا وہ جب وہ پینٹنگ ملتی ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تالیہ نے مطلب تاشا نے بنائی ہے۔ تو تالیہ بھی اس کے پاس آتی ہے تو کہتا ہے آپ نے تو بہت اچھی پینٹنگ بنائی ہے، آپ کا بہت کمال ہے، یہ وہ مطلب اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو تالیہ کہتی ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ کو میرا کام اچھا لگا۔ کہتا ہاں تمہارے باپ کے بھی میرے پہ بڑے احسان ہیں۔ کہتی احسان؟ مجھے لگا کہ میرے باپا آپ کی وفاداری میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو سلطان جو ہے نا ایک دم سے چونک جاتا ہے کہ یہ کیا رہی ہے۔ پھر ایک دم سے اس کو کہتا میں آپ کو اپنی نا حرم میں لانا چاہ رہا ہوں۔ تالیہ اس کو ایک دم سے ایسے دیکھتی ہے حیران ہو کے، کہتے کیا کہا؟ کہتا ہے تاشا بنت مراد، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی خوشی اس چیز کے لیے راضی ہو جاؤ۔ وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے اور چپ کر کے اس کو بس آداب کہہ کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی اس کو میں کروں کیا۔ ادھر نا اذان کی آواز پہ نا صبح صبح وہ اٹھتا ہے، فاتح وضو کر رہا ہوتا ہے تو سنباؤ بھی اٹھ کے کہتا ہے تم مجھ سے ناراض لگتے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں ناراض نہیں ہوں، میں تو بس یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ نے میرے پہ اتنے پیسے کیوں ضائع کیے، حالانکہ آپ اتنے کوئی امیر نہیں ہیں، آپ کا کاروبار جیا کا مسلسل مطلب گھاٹے میں جا رہا ہے، آپ اس کے لیے کچھ سوچتے کیوں نہیں؟ کہتا ہاں مجھے اس کی بڑی فکر ہے، کاروبار تو میرے اور بھی بہت ہیں لیکن مجھے اس کی زیادہ فکر ہے۔ کہتا میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں آپ کے کاروبار کو اٹھا سکتا ہوں، آپ سارے شہر میں اعلان کرا دیجیے کہ جتنے بھی کنوارے مرد ہیں نا ان کو کھانا فری میں دیا جائے گا، بس چائے کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو کہتا ہے ایسے تو میں کنگال ہو جاؤں گا۔ کہتا فاتح کہتا آپ میرے پہ یقین رکھیں، آپ کا کام میں چلا دوں گا۔ ادھر دونوں جو ہے نا 2 چگا پوش شہر میں چل رہے ہوتے ہیں، ایڈم اور تالیہ، یہ 3-4 دن کی بات ہے، چل رہے ہوتے ہیں تو ایڈم اس کو کہتا ہے کہ اس جیا خانے میں اتنا رش کیوں؟ تو کہتا ہے چلیں یہیں چلتے ہیں، ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں یہاں پہ رش کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ یہاں کے مالک نے اعلان کروایا کہ سارے کنواروں کو فری میں کھانا دے گا، تو اس لیے میں آج کل یہیں سے کھانا کھا رہا ہوں 3 دن سے، اور 3 دن سے اس کا کاروبار چل پڑا ہے اور آپ کی وجہ مہربانی سے میں بھی کنوارا رہ گیا ہوں۔ کہتی تم اپنی وجہ سے کنوارے ہو؟ اس کو جھکڑ کے ڈانٹ کے باتیں کرتی جا رہی ہوتی ہے ایک ٹیبل کے پاس بیٹھ کے، تم نے سب کچھ کیا۔ کہتا میں نے کیا کیا؟ کہتی
تم نے جا کے وان فاتح کو دے دی اور ہم یہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں، نہ ان کو دیتے اور تم اپنی وجہ سے گوا رہے ہو، اور نہ تم اب میرے اور اپنے درمیان ان کو لے کے آئے ہو۔ اور بعد میں نا وہ میز پہ بیٹھ کے نا غصے میں بھی بیٹھنے کی، سامنے دیکھتی فاتح بیٹھا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کا سانس ایک دم سے اٹک جاتا ہے، تو یہ یہاں کیسے؟ تو وہ دیکھتی آس پاس اس کو چینی طرز کی ساری سجاوٹ نظر آتی ہے، کہتی اوہ تو یہ سن باؤ کا جیا خانہ ہے، تو وہ ایڈم کی طرف ایسے غصے سے گھورتی ہے، تب وہ مجھے سننے کا بولنے لگتا ہے، لیکن فاتح ایک دم سے کہتا ہے کہ میں نے اس کے کہا تھا کہ تمہیں یہاں بلانے کو۔ تالیہ ایک دم سے غصے میں اس کی طرف دیکھتی ہے، کہتی کیوں؟ آپ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایک جھوٹی بددیانت لڑکی ہوں نا، آپ اپنے اچھے اور سچے دوست کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فاتح کہتا ہے مجھے جو اس سے امید تھی نا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، تم نے ایک غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مسئلے چھوٹے ایک سائڈ پہ رکھیں اور کام کی بات کریں۔ تو وہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے میں سن رہی ہوں، تو انکو بولیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایڈم بھی سکون کا سانس لیتا ہے کہ دونوں نے بات کر لی آپس میں۔ وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تکون کی صورت میں، اور آس پاس لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہتی میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلد از جلد میں چابی ڈھونڈوں، اور ایڈم ایک دم سے بولتا ہے اور ہاں ہم وقت میں واپس چلے جائیں اور میری شادی ہو سکے۔ تو فاتح بولتا ہے ایڈم کا کہنا ہے کہ راجہ مراد اپنا کہیں خزانہ چھپا رہا ہے۔ کہتی ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور وہ راجہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے تو وہ تمہارے خوابوں کے حساب سے وہ غریب تھا، اور تم جنگلوں میں تم لوگ رہ رہے تھے اور ایک گاؤں میں۔ تو فاتح ایک دم سے بولتا ہے تم لوگوں کو اتنی نہیں سمجھ آئی، جب بھی کوئی نیا حکمران بنتا ہے تو وہ لوگوں سے یہ جبراً پیسے وصول کر رہے ہیں ٹیکس کے نام پہ، وہ خود بھی اپنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں بیچ میں۔ اسی طرح راجہ کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اوہ منی لانڈرنگ، اتا ہاں منی لانڈرنگ تھی، یہ ہمارے دور میں بھی ہوتی تھی اور اس دور میں بھی ہوتی ہے۔ اتا ہاں منی لانڈرنگ کیا ہے؟ ایڈم ایک دم سے بولتا ہے، کہتی وہی جو سب ہر دور میں ہوتی آ رہی ہے۔ اب جیسے ہمارے دور میں کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنے پیسے لگائے اور وہاں پہ اپنی منی لانڈرنگ شروع کیا، کون سی؟ کہتی ہانگ کانگ اور پاناما وغیرہ۔ اور یہاں کے لوگوں نے ہانگ کانگ اور پاناما ایسے جزیرے ہیں جہاں پہ یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ اپنی آف شور کمپنیاں بنائیں اور جتنا پیسہ دیں۔ کہتا اچھا یہ ہو رہا ہے۔ کہتی ہانگ کانگ اور پاناما یہ سارے جزیرے ہیں، اب مجھے پتہ ہے کہ راجہ کا خزانہ کہاں ہے۔ فاتح کہتا کہاں؟ کہتی 3 چاند والا جزیرہ، مجھے اس نے بتایا تھا ملکہ یان سوفو نے کہ وہ جزیرہ ایسا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اب مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ فاتح کہتا کیا؟ کہتی میں یہ آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ تو فاتح غصے میں کہتا کیوں؟ کہتی میری مرضی، اب میں آزاد ہو چکی ہوں آپ سے، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اب اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ یہ کہہ کے نا وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو فاتح اس کو ایڈم کی طرف دیکھتا ہے اور ایڈم کہتا ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ ظاہر ہے شہزادی ہے۔ فاتح کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ اچھا کہتا ہے تم جاؤ، کل ملیں گے، کل بھی اس کو لے کے آنا، بات کرنی ہے، ابھی تو غصے میں اٹھ کے چلی گئی ہے۔ کہتا وہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ٹھیک کیا؟ کہتا وہ تالیہ نے مجھے بتایا تھا وہ جو سلطان مرسل ہے نا وہ ان کو اپنے حرم میں لانا چاہتے ہیں، مطلب وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فاتح کو ایک دم سے بہت غصہ چڑھتا ہے اور اس کی مطلب کان غصے میں سرخ ہو جاتے ہیں اور پریشانی پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے۔ وہ ایک دم اتنے غصے میں بولتا ہے کہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے مجھے اس بات کا اتنا غصہ کیوں آیا ہے، اور ایڈم بھی خاموشی سے اس کو دیکھ کے نا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو فاتح کو پتہ نہیں کیا چیز بری لگ رہی ہوتی، بار بار وہ یہی چیز سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا برا لگ رہا ہے۔ ادھر راجہ مراد جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں لگا ہوتا ہے، کوئی کشتی سی بنا رہا ہوتا ہے۔ تالیہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت دیر لگا دی آنے میں، تم آج کل بہت شہر میں گھومتی پھرتی ہو۔ کہتی ہاں بابا، بس میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ کے بہت سے شوق ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں کیوں بناتے ہیں؟ تو راجہ اس سے آگے سے کہتا ہے کہ شکار بازوں کے بہت سے شوق ہوتے ہیں، بیٹھو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہیں سلطان مرسل نے بات تو نہیں کر لی میرے باپا سے، میں کیسے منع کر پاؤں گی شادی سے۔ پھر وہ کہتی کہ یہ کیا بات ہے؟ کہتا بس میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ بوتل جانتی ہو کون سی ہے؟ اس کے آگے وہ چابی والی بوتل رکھتا ہے۔ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے یہ وہ بوتل ہے جس سے میں نے پانی پیا تھا۔ کہتا پانی پتہ ہے کیا تھا؟ اس پانی پہ ایک ایسا جادو تھا اور ایک ایسا اس میں تھا وقت کے سفر کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس پانی کو پینا پڑتا ہے اور یہ چابی کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے جب چابی جوڑنی چاہیے تھی تو تمہاری یادداشت آنی چاہیے تھی، جو مجھے شک ہے کہ تمہاری یادداشت نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب کہتی کیا مطلب پاپا؟ کہتا ایسا تبھی ہوتا ہے جب چابی کسی اور نے جوڑی ہو۔
وہ اس کو بوڑھ حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ میرے باپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ چابی میں نے نہیں جوڑی. کہتا تمہاری یادداشت پوری واپس نہیں آئی, تمہیں اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی. اس دن میں نے بات کی تو تم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا, جہیں سے مجھے شک ہوا تھا کہ تم اپنی ماں کو بھول گئی ہو. تمہیں سب کچھ نہیں یاد, تمہیں بس چند دھندلی یادیں یاد ہیں. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چابی تم نے نہیں جوڑی, چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے. تم اکیلی نہیں آئی ہو نا ہماری دنیا میں. وہ ایک دم سے حیران ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی نہیں پاپا. تو اس کو اس کی کونی سے پکڑتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, بتاؤ مجھے تالیہ بنت مراد, تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو ہماری دنیا میں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس کو لے کے آئی ہو, کس اجنبی کو لے کے آ گئی ہو اس دنیا میں؟ تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے جس کا نام تھا جہاں ملتے ہیں تین چاند. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل, اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.